والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة ما لم يخلقها، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میرے دوستوں، بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ کا فضل ہے، اس کے احسان ہے، اس کی توفیق سے 1 سال کے بعد پھر رمضان المبارک کے مہینے میں آپ سے روبرو ہونے کا موقع اللہ نے عنایت فرما دیا ہے. اللہ ہمارے اس کہنے کو بھی اور سننے کو اور بیٹھنے کو بہت قبول فرمائے. رمضان کا دوسرا عشرہ چل رہا ہے اور ہم خوب جانتے ہیں، بار بار یہ حدیث ہمارے سامنے آتی رہتی ہے کہ پہلا عشرہ یعنی پہلا 10 دن رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور آخری عشرہ جو 2 دن کے بعد آنے والا ہے وہ جہنم سے آزادی کا ہے. تو گویا کہ رمضان کے جو 3 حصے بنائے گئے ہیں بالترتیب اللہ رب العزت کا منشا ہی یہی ہے کہ کسی طرح بندے رمضان پا جانے کے بعد اپنی بخشش کروا لیں. یہ رحمت، یہ مغفرت اور یہ جہنم سے آزادی کے فیصلے، یہ سارے جو اللہ نے انتظام فرمائے ہیں، کیونکہ ہم گنہگار بندے ہیں، ہم معصوم نہیں ہیں. ہم تو اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ جو عبادت کرتے ہیں اس عبادت کے بارے میں بھی ہمیں تسلی نہیں ہے کہ اس کے اندر کتنی جان اور کتنا نمونہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اس کے مطابق ہے. بہت زیادہ رونے کو ڈرنے کی ضرورت ہے ہم کو کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اللہ اپنے رحمت سے قبول فرما لے، اللہ اپنے کرم سے قبول فرما لے تو بہت بڑی بات ہے. ورنہ ہم اپنے عبادات کے بارے میں خوب جانتے ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. عبادات میں روزہ ہو یا نماز ہو یا زکوٰۃ و تلاوت ہو، جو بھی عبادات ہیں ان کی کیا حیثیت ہے، ان میں کتنا وزن ہے، اس میں کتنی جان ہے، ہمیں خوب پتہ ہے. اس لیے ہم نماز پڑھنے کے باوجود بھی کچھ نہ کچھ گناہ رہ جاتے ہیں. تو اللہ نے یہ انتظام فرما دیا ہے کہ 1 سال کے بعد رمضان آئے گا، جو تھوڑے سے گناہ بندوں کے رہ جائے گی وہ بھی سب بہا کے لے کے چلا جائے گا. اس لیے اللہ نے رمضان عطا فرمایا. اب اگر ہماری بدبختی کی وجہ سے، ہماری کمزوری کی وجہ سے، ہماری نااہلی کی وجہ سے اس مہینے میں رحمت اور برکت اور مغفرت کے چھا جانے کے باوجود بھی ہم اپنی بخشش نہ کروا سکیں، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بددعا فرمائی ہے بس اس کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ رمضان کا مہینہ پا جائے پھر بھی بخشش نہ ہو سکے تو وہ ایسا بندہ، ایسا انسان وہ ہلاک ہو جائے گا. اللہ کے نبی نے اس پر آمین فرما دی. تو اصل مسئلہ یہ ہے جو حدیث شریف میں نے تلاوت کی ہے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف. جس نے رمضان میں قیام کیا یعنی تراویح کا اہتمام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے سارے گناہ معاف. اسی طرح جس نے شب قدر کو استعمال کیا، شب قدر کو اللہ کے سامنے کھڑا رہا، دعائیں کرتا رہا، اللہ سے باتیں کرتا رہا، تو اس کے بھی سارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. لیکن یہ 3 باتیں ہیں اور ان 3 باتوں میں جو 2 شرط لگی ہوئی ہے وہ قابل توجہ ہے.
سرسری نظر سے ہم اس غلط فہمی میں پڑے ہوئے کہ بس رمضان آیا ہم نے روزے رکھ لیے اور ہم نے تراویح پڑھ لی اور شب بیداری کر لی بخشش ہو گئی. نہیں، شرط 2 لگی ہے بڑی کڑی، بہت مشکل ہے. اس کے بدلے میں سارے گناہ معاف ہو رہے ہیں اور سارے گناہ کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ ہم کو جہنم سے آزاد فرما کے جنت عطا فرمائیں گے. تو جنت کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، ہمارے تصورات سے بہت اوپر ہے، خواب و خیال سے بہت بلند ہے. اللہ کی تجلی کا وہ ایک مسکن ہے، اس کا مظہر ہے. تو اس کے لیے جو شرط لگی ہے وہ شرط ہمیں پوری کرنی پڑے گی، ایمان اور احتساب. ایمان کیا ہے؟ یہ مسئلہ ہے نا کہ ایمان جو فرمایا گیا، ایمان ہے کیا؟ کتابوں میں پڑھیں گے تو ایمان کا ترجمہ ایمان کر کے چلے گئے، ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ. لیکن حدیث جبریل میں جو بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث آئی ہے، وہاں پر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تھا، یہ پورا قصہ یقیناً آپ حضرات جانتے ہوں گے، حدیث جبریل سے بہت مشہور ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما ہے. حضرت عمر خود روایت فرماتے ہیں، پوری لمبی حدیث ہے کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک نووالد آیا، ایک مسافر آیا، بالکل سفید کپڑے پہنے ہوئے، بال بالکل سیاہ، اس کے جسم پر گرد و غبار کوئی نہیں اس دور کے حساب سے، جس سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ کہیں قریب سے آیا ہے. پہچانتا کوئی نہیں تھا، جس سے لگتا تھا اجنبی مسافر دور سے آیا ہوا کوئی بندہ ہے. آیا اللہ کے نبی کی خدمت میں اور آپ کے پیر مبارک گھٹنوں سے گھٹنے لگا کر کے بیٹھ جاتا ہے. حدیث شریف میں فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، گھٹنے سے گھٹنے ملائے اور اپنا ہاتھ حضور کے ران مبارک پر رکھتا ہے. پھر اس نے سوال کیے تھے، پہلا سوال تھا مل اسلام، دوسرا سوال تھا اخبرنی عن ایمان، اللہ کے نبی ایمان کیا ہے؟ تو وہاں سے ہم کو بات سمجھ میں آ جائے. اس نے پوچھا اخبرنی عن ایمان یا رسول اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. پھر دوسرا سوال کیا اخبرنی عن الاحسان، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تكن تراہ فإنہ یراک. ایمان نے کیا فرمایا؟ تم ایمان لاؤ اللہ پر، پوری باتیں دیکھیں، تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی بھیجی ہوئی آسمانی کتابوں پر، اللہ نے جو انبیاء بھیجے ان پر، اور تقدیر پر، جیسی بھی ہو، اچھی ہو یا بری ہو، وہ سب اللہ کی طرف سے ہے. تو جتنی باتیں آپ دیکھیں گے سب کا تعلق دل سے. تو ایمان یہ فعل قلب ہے، اس کا تعلق دل سے، اور اسلام دل کے علاوہ جو اعضاء بدن ہے اس کا تعلق ان سے. تو ایمان دل میں بیٹھے ہوئے یقین کا نام ہے. ایک اللہ کی توحید کہ ہمارا معبود صرف ایک اللہ ہے، خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، رازق بھی وہی ہے، رب بھی وہی ہے. تمام صفات کا مالک، تمام خوبیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وابستہ ہے، اور کوئی نقص، کوئی عیب اللہ کی ذات میں قطعاً موجود نہیں. تو ایمان اور احتساب کے ساتھ جب ہم رمضان کے روزوں کو گزاریں گے تو اللہ ہم کو یہ جو نعمت دی ہے، بخشش کے مغفرت کے وعدے فرمائے ہیں، وہ یقیناً ہم کو حاصل ہو جائیں گے. تو ایک اللہ کو جس کا مجموعہ، جس کا نچوڑ، جس کو مختصر لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے گا، ایمان کا مطلب. اور احتساب کیا ہے؟ روزوں کا حساب کریں گے، روزوں کو سنبھال کے استعمال کریں گے. روزے کا سنبھالنا، حساب و کتاب میں رکھنا، یہ دوسری شرط ہے اس کی. ایمان اور احتساب، احتساب عربی کا لفظ ہے جس کا ترجمہ ثواب کا یقین اور اللہ کے وعدوں پر یقین سے بھی کیا گیا ہے. لیکن احتساب جب عربی کے اعتبار سے دیکھیں گے تو اپنے روزوں کی نگرانی کا نام ہے. یعنی ہم روزے رہیں گے تو اس کی نگرانی بھی شرط ہے ہماری. جب روزے کی نگرانی کریں گے
وہ تمام امور جو روزے کو برباد کر دینے والے ہیں ان سے بچیں گے، اور وہ تمام امور جو روزے کو قوت پہنچاتے ہیں، اور جو مطلوب ہے روزے رکھنے کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت ہے، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، اس کو جب ہم حاصل کریں گے تو یہ شرطیں پوری ہوں گی اور یہ اللہ کے وعدے پورے ہو جائیں گے۔ مشائخ فرماتے ہیں کہ ایک روزے دار کے لیے کم سے کم 6 باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ 6 باتیں جب ہم اہتمام کریں گے، اس کا استعمال کریں گے، اپنی زندگی کو، روزے کی زندگی کو اس اعتبار سے گزاریں گے تو پھر یہ طاقت حاصل ہوگی۔ کیا ہے؟ نمبر 1، نگاہوں کی حفاظت کی جائے گی، یعنی آنکھ کو ہر اس جگہ پڑھنے سے، ہر اس چیز کو دیکھنے سے روکنا ہے جس کو شریعت نے منع کیا، تو اس سے ہمارا روزہ بھی مضبوط ہوگا۔ اور ایک وہ بشارت جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ جو بندہ اپنی آنکھ کی حفاظت کرے گا اور غلط جگہوں پر پڑھنے سے اس کو بچائے گا تو اللہ ایمان کی حلاوت اس کے دل میں عطا فرمائے گا، ساتھ میں یہ بھی حاصل ہوگی۔ تو آنکھ کی حفاظت کی جائے، کسی غلط اور مکروہ جگہ پر آنکھ کو استعمال کرنے سے، نگاہوں کو ڈالنے سے بچا جائے۔ نمبر 2، زبان کی حفاظت۔ ایک لمبا مضمون ہے، جو بھی ہم بولیں گے یہ دھیان کر کے بولیں گے کہ یہ اللہ کو راضی کرے گا یا ناراض کرے گا، مختصر لفظوں میں۔ اگر ہمارا جملہ غلط ہے تو روزے کو خراب کر دے گا۔ ایک لفظ کا حساب لیا جائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک لفظ کبھی کبھی انسان کو زمین سے لے کر کے آسمان کی بلندیوں پر پہنچا دیتا ہے اور اللہ کے قریب کر دیتا ہے، اور کبھی کبھی معمولی سی زبان کی غلطی سے ایک انسان کی بڑی بڑی عبادتوں اور ریاضتوں کو تباہ کر کے تاکہ سوا میں پہنچا دیتا ہے، اللہ کی رحمتوں سے دور کر دیتا ہے۔ تو زبان کو بہت سنبھال کے استعمال کرنا ہے، جس میں 2 باتیں بہت قابل غور ہیں۔ نمبر 1، جھوٹ اور غیبت، اور دونوں مشکل بھی بہت ہے۔ جھوٹ سے بچنا، غیبت سے بچنا، زبان کی جو آفتیں ہیں، جو بلائیں ہیں، جو آزمائش ہے، ان میں یہ 2 چیزیں بہت اہم ہیں اور بہت مشکل ہیں۔ ایک حدیث شریف ہے جو بھی میں نے تلاوت کی تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الصیام جنۃ، یہ روزہ ڈھال کی طرح ہے۔ ڈھال سمجھتے ہوں گے، پہلے زمانے میں جب تیر تلوار سے جنگ ہوا کرتی تھی تو تلوار کے وار سے بچانے کے لیے ایک گولا سا ڈھال ہوا کرتا تھا، وہ سامنے کر کے بچاؤ کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اس رمضان میں روزہ رکھ کے ہم اپنے آپ کو ڈھال بنائیں گے جہنم سے بچاؤ کے لیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ الصیام جنۃ، روزہ ڈھال کی طریقے سے ہے، ما لم یخرقھا، جب تک کہ ہم نے اس ڈھال کو توڑ نہیں دیا۔ دوسری روایت سے پتہ چلا کہ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال فرمایا، اللہ کے نبی روزہ کن چیزوں سے پھٹ جاتا ہے؟ سوال، روزہ ڈھال ہے، جب تک کہ پھاڑ نہ ڈالے، اس کو برباد نہ کر دے، کن چیزوں سے کہ ڈھال خراب ہو جاتی ہے؟ آپ نے فرمایا 2 چیزوں سے۔ نمبر 1، جھوٹ اور غیبت۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ زبان کی جو آفتیں ہیں ان میں 2 چیزیں بہت مشکل ہیں، تو سنبھال کر کے بات کرنا ہے۔ زبان سے قطعاً کوئی جملہ خلاف واقعہ نہ ہو، قطعی جھوٹ نہ ہو، سچ کو بولنا ہے ورنہ خاموش رہنا ہے۔ اور غیبت ہم خود جانتے ہیں غیبت کیا ہے، ہر وہ بات جس کو سننے والا تکلیف محسوس کرتا ہے۔ ہم کوئی بات کہیں، وہ سامنے موجود ہو یا نہ ہو، اگر سننے والے کو ہماری بات سے تکلیف ہو رہی ہے تو وہ غیبت کے زمرے میں شامل ہے۔ ہماری کسی قول سے، کسی فعل سے، کسی عمل سے، کسی حرکت سے کسی بندے کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، بس ہمیں اتنا سوال کرے جانا۔ بات کریں کسی کو تکلیف ہو جائے گناہ، کوئی ایسا کام کر جائے سامنے والے کو تکلیف ہو جائے تو گناہ، کوئی وعدہ کر کے ہم بھول جائیں، وعدہ خلافی کر جائیں تب بھی گناہ ہے۔ تو جھوٹ سے اور غیبت سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اسی طریقے سے کان، نمبر 3، کان کو بری بات سننے سے اور بری چیزوں اور تمام برائیاں سننے سے بچانا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو غیبت کرتا ہے اور جو سنتا ہے دونوں اس گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ اس لیے غیبت کرنے سے زبان کو بچانا ہے،
اور کسی دوسرے کی غیبت سننے سے کان کو بھی بچانا ہے، ورنہ ہم ادھر بھی مجرم ہوئے ادھر بھی مجرم ہوئے۔ اور غیبت جو گناہ کبیرہ ہے۔ اس کے بعد آنکھ کی حفاظت، زبان کی حفاظت، کان کی حفاظت۔ پھر آگے آقا فرماتے ہیں بقیہ جو اعضائے بدن ہیں ان کی بھی حفاظت ضروری ہے۔ ہاتھ کو ان کاموں سے بچانا ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں یا کسی ہمارے بھائی کو تکلیف پہنچانے والے ہیں۔ پیروں سے ان چیزوں کی طرف چل کر کے نہیں جائیں گے جو اللہ کی معصیت کی طرف لے جانے والے ہوں، جو اللہ کی رضا کی طرف جائیں قدم وہی اٹھے گا ورنہ پھر نہیں اٹھے گا۔ ایک مومن کی شان یہی ہے۔ اس کے بعد فرمائے کہ افطار کے وقت میں حرام حلال کی تمیز کی جائے گی۔ نمبر 4، افطار کا وقت ہو گیا، دعاؤں کا اہتمام کریں گے۔ جب افطار شروع کریں گے تو ذرا ہم سوچیں کہ ہم نے جو انتظام کیا ہوا ہے یہ حلال کا ہے کہ حرام کا ہے۔ اگر سارا دن ہم بھوکے رہ گئے اور پیاسے رہ گئے اور شام کو حرام سے افطار کر لیا، سب برباد ہو جائے گا۔ ذرا اس کی جانچ پڑتال ہونی چاہیے، کھانے والے کی بھی کھلانے والے کو بھی، دونوں کو۔ اس کے بعد 5ویں نمبر پہ فرمایا قابل ہے کہ جب ہم افطار کریں گے تو سنبھال کے کھائیں گے۔ بہت زیادہ ہم افطار میں اپنے آپ کو ملوث نہیں کریں گے، یعنی اپنے پیٹ کو بالکل افطار کے وقت بھر نہ دیا جائے کہ روزے کا مقصد فوت ہو جائے۔ روزے کا مقصد تو یہی تھا کہ بھوکا رکھ کر کے ملکوتی صفات، فرشتوں جیسے اوصاف پیدا ہو جائیں، اور جو سال بھر کھا کر کے اور آزادی کے ساتھ گھوم کر کے جانوروں کی صفات آ گئی تھی، ان کو توڑنا مقصد ہے۔ تو افطار میں بھی احتیاط سے مختصر کھانے کی کوشش کی جائے گی، بالکل سیر شکم سیر ہو کر کے نہیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ کسی عبادت کو یا روزے کو انجام دینے کے بعد اللہ سے ڈرتے رہنا ہے کہ اے اللہ ہم تیری شان کے لائق عبادت تو نہیں کر سکے، تو اپنے رحم سے قبول فرما لے۔ اس بات سے ڈرنا ہے کہ کہیں کوئی کوتاہی نہ ہو گئی ہو اور ہمارا روزہ ہمارے منہ پہ مار دیا جائے۔ حدیث شریف میں قرآن کی تلاوت کرنے والے ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کے لیے قرآن کی تلاوت خود بدعا کرتا ہے۔ بعض نمازی ایسے ہیں جو اپنی نماز کو پڑھتے ہیں لیکن نماز ان پر بددعا کرتی ہے۔ اسی طرح بعض روزے دار ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه۔ کہ جو بندہ روزہ رکھنے کے بعد جھوٹی باتوں سے اور فضول کاموں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تو اللہ کو کوئی حاجت نہیں کہ تم بھوکے اور پیاسے رہ جاؤ شام تک۔ اگر روزے کو ہم روزے کی طریقے سے نہ رکھیں، بے مقصد بغیر کسی نیت کے بھوکے پیاسے رہ جائیں، تو اللہ نے اپنے نبی کے زبان مبارک سے اعلان کروا دیا پھر تمہیں حاجت، اللہ کو تمہاری حاجت نہیں ہے کہ تم بھوکے پڑھو پیاسے پڑھو، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ مقصد ہماری اصلاح ہے جو قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے کہ روزے فرض کیے گئے تاکہ تمہارے اندر تقوی کی صفات پیدا ہو جائے۔ میں ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ ایک چھوٹا بچہ پریشان حالات آتے ہیں کہ چھوٹے بچے کو بھی مزدوری یا نوکری کر جانی پڑتی ہے۔ اسی طرح وہ خاتون کے یہاں جا کر کے اس نے نوکری شروع کر دی۔ کچھ دن کام کرنے کے بعد ایک دن وہ پی سی او کے اندر آیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب موبائل فون نہیں ہوا کرتے۔ وہ بچہ ایک خاتون کا نوکر ہے، کچھ دنوں کے بعد ایک پی سی او میں آتا ہے اور اپنی مین کو یا اس کے جو مالکن ہے اس کو فون لگاتا ہے، اور فون لگانے کے بعد کہتا ہے کہ میڈم میں بہت پریشان حال ہوں، گھریلو اعتبار سے میری ماں بھی پریشان، میرا گھر پریشان ہے، میں کام کرنے پر نوکری کرنے پر مجبور ہوں، مجھے آپ نوکری پہ رکھ لیجیے۔ تو ادھر سے جواب آتا ہے کہ میرے ہاں ایک بچہ مستقل کام پہ موجود ہے، ہم تمہیں نہیں رکھ سکتے۔ بچہ پھر کہتا ہے کہ میں اس سے بہتر کام کروں گا۔ جواب آتا ہے کہ نہیں، وہ لڑکا بہت اچھا کام کرتا ہے۔ کہا میں گھر کے کام کے ساتھ ساتھ میں آپ کے جو گارڈن ہے اس کی دیکھ بھال بھی کر لوں گا، گاڑی کی صفائی بھی کر دوں گا، بازار سے سامان بھی لا دوں گا، پلیز مجھے رکھ لیجئے برائے مہربانی۔ ادھر سے جواب آتا ہے کہ میرے ہاں جو بچہ کام کرتا ہے وہ ساری خوبیوں کا مالک ہے، ساری چیزیں اس کے اندر ہے، اگر ضرورت پڑی تو پھر ہم سے رابطہ قائم کرو، ہم بتاتے ہیں۔ اچھا، یہ ساری باتیں پی سی او کا جو مالک کا بیٹا سن رہا ہے۔ اس کی بات ختم ہوئی اور وہاں سے وہ لڑکا مسکراتے ہوئے فاتحانہ شان سے نکلنے لگا۔ ایک طرف اس کی جو درخواست تھی وہ رد ہو گئی ہے،
لڑکا مسکرا کر کے فاتحانہ شام کے ساتھ باہر نکلتا ہے تو پیچھے کو کمانی بلاتا بیٹھے جاؤ تمہیں جو درخواست پیش کی تھی وہ تو قبول نہیں ہوئی، میڈم نے تمہیں کام پہ نہیں رکھا ہے، ہم کام دیتے ہیں، کام کرو ہمارے یہاں۔ تو لڑکا کہتا جناب مجھے کام کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر یہ سب کیا ہے؟ کہا میں ہی وہ بچہ ہوں جو میڈم کے یہاں کام کرتا ہوں، اپنی حیثیت دیکھنے آیا تھا کہ میری میڈم میرے کام سے مطمئن ہے کہ نہیں۔ کاش یہ بات امت مسلمہ کو سمجھ میں آ جاتی، جس خدا نے پیدا کیا ہے زمین سے آسمان تک، پوری کائنات انسانوں کے لیے بنائی ہے، ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ میرا خدا مجھ سے راضی ہے کہ ناراض ہے؟ کبھی تو تولیں گے، کب سوچیں گے؟ اگر اس مبارک مہینے میں بھی اپنی تول نہیں کی کہ میرا خدا راضی ہے ناراض ہے، میرے کام سے میرا خدا کتنا خوش ہے، یہ ہمارے لیے ایک سوچنے کا غور کرنے کا مقام ہے۔ اس کے بغیر کام نہیں چلتا۔ اگر ہم یوں ہی غافل پڑے رہ جائیں گے تو پھر اللہ کی رحمت طلبگاروں کے لیے، بے طلب لوگوں کے لیے نہیں۔ ہمیں اس سلسلے میں غور کرنا ہوگا اور اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرنی ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس بچے نے تو ٹیلی فون کر کے پتہ کر لیا تھا کہ میری میم جو ہے مجھ سے خوش ہے، میرا مالک مجھ سے خوش ہے، ہم کیسے پتہ کریں گے؟ تو ہمارے پاس تو اس سے زیادہ ذرائع ہیں۔ قرآن کریم کو پڑھتا کر اللہ سے باتیں کرتے جاؤ۔ اللہ کے نبی آئے، ساری رہنمائی کر کے چلے گئے۔ آج بھی علماء اللہ کے نبی کے وارث موجود ہیں، ہر محلے میں، ہر گلی میں آپ کو مل جائیں گے۔ آپ سوال کریں گے جواب ملے گا۔ قرآن کریم سے پوچھتے ہیں تو قرآن کریم جواب دے گا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ کے نبی کی سیرت میں، آپ کے طور طریقے کے اندر جو خوبصورتی ہے، اللہ نے اسی کو ہمارے لیے نمونہ بنا دیا ہے۔ اسی طریقے پر عمل کرتے جاؤ گے، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اس بات کے دعوے دار ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو قرآن کریم کہتا ہے کہ اے نبی جی آپ فرما دیجئے میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے بھی محبت کرنے لگ جائے گا۔ ابھی تو یک طرفہ محبت تھی، ہم دعوے دار تھے کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کی پیروی کریں گے۔ آپ نے جیسی زندگی گزاری ہے، پھر صحابہ کرام کو جو زندگی سکھائی تھی اسی طریقے سے ہم زندگی گزاریں گے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میں خود راضی ہو جاؤں گا۔ یہ تو جوابات ہیں ہمارے سامنے، یعنی اللہ کے نبی کی سیرت کو نمونہ بنایا جائے، اپنی کمزوریوں کو تلاش کیا جائے، اس کے بعد زندگی گزاری جائے تو اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ کی ذات بہت کریم ہے، اللہ سب کچھ معاف کر دینے کو تیار ہے۔ شرط کیا ہے کہ اپنی کمزوریوں کو اللہ کے سامنے رکھ کر کے اللہ سے مانگنا ہے اور پوری کوشش کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو قرآن تو سب کچھ بتانے کو تیار ہے، علماء ان کے وارث سے انبیاء کے، اس سے پوچھیں۔ دوسرا واقعہ، ایک اسکول کے اندر ایک پرنسپل ہیڈ ماسٹر صاحب نے ایک دن ایک درجے کے بچوں کا ٹیسٹ لیا اور کہا ہم املا بولتے ہیں، سارے بچوں کو لکھنا ہے اور جس کی جتنی غلطی ہوگی اس غلطی کے اعتبار سے ہر بچے کو سزا دی جائے گی، اتنی چھڑی اس کو ماری جائے گی۔ پرنسپل صاحب نے املا بول دیا، بچوں نے لکھ لیا، سب کو لائن سے کھڑا کر دیا، کاپی چیک کرا رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، اور جو سزا بتائی تھی پرنسپل صاحب نے بچوں کے اعتبار سے اپنی سزا بھی جاری ہو رہی ہے۔ بالکل آخر میں ایک بچہ معصوم سا سہما ہوا ڈرا ہوا کھڑا ہے۔ جب آخر میں اس کا نمبر آیا، پرنسپل نے کاپی مانگی، وہ بچہ کانپتے ہوئے کہتا ہے کہ سر میرا تو سب غلط ہے۔ اس کے ایک جملے نے اس پرنسپل کی زندگی کو بدل کے رکھ دیا تھا۔ اچانک غشی طاری ہو جاتی ہے، بزرگ کی صحبت یافتہ تھا، بزرگوں کی صحبت میں رہنے والا وہ اللہ کا بندہ، وہ پرنسپل ایک دم سے بے ہوشی کی کیفیت طاری ہوتی ہے اور کہتا ہے کہ اللہ میرا تو سب غلط ہے۔ ایک بچے نے کیا کہہ دیا؟ جب ہم تولیں گے اپنے آپ کو اور شریعت کے احکامات کی جو پیروی مقصود ہے، جو منشا ہے اللہ رب العزت کا، اس منشے پر رکھیں گے کہ اللہ میرا تو سب غلط ہے، میری نماز نہیں ہے،
हमारा जिस्म मस्जिद में खड़ा है, हमारा दिल दिमाग बाजारों में घूमता है। हम रोजा रखते हैं लेकिन बेतकल्लुफ बातें करते रहते हैं, एहसास भी नहीं होता कि रोजे की हालत में है। ज्यादातर लड़ाइयाँ और ना इत्तेफाकी की बातें रमजान में ही वजूद में आती है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तालीम भी फरमा दी है, मन क़ातलका औ ख़ासमका फल्यक़ुल इन्नी साइमुन मर्रतन औ मर्रतैन, जो तुमसे लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश करे कह दो कि मैं रोजे से हूँ। उससे कह दो एक मर्तबा नहीं, दो मर्तबा कह दो मैं रोजे से हूँ। रोजे की हालत में लड़ाई तो ऐसे ही करा थी। दो लोगों के झगड़ों ने शब कदर की तारीफ उठा ली है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं बाहर निकला था, मैं तुम्हें बताऊं शब कदर क्या है। दो लोग झगड़ा कर रहे थे, अल्लाह ने उसकी तारीफ को उठा लिया, भुला दिया मुझे। इसलिए बहुत गौर की जरूरत है। ये आखिरी अशरा बिल्कुल आने वाला है और आखिरी अशरा जहन्नम से आज़ादी का है। हम अपनी कोताहियों को तलाश कर करके उसको दूर करने की कोशिश करें, अल्लाह के दरबार में पेश करें। ऐ अल्लाह जो कुछ हो गया हम उससे माफी मांगते हैं। आइंदा पक्का वादा करते हैं अब कोई गुनाह नहीं होने देंगे, झूठ से परहेज करेंगे, गीबत से बचेंगे, किसी अमल से अपने किसी पड़ोसी को, किसी भाई को, हत्ता कि जानवरों को तकलीफ देना मना है, हम उससे भी परहेज करेंगे। ये अल्लाह के दरबार में हमें रोना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, वरना सारे हालात आज हमारे सामने हैं। दुनिया के सियासी मुबस्सिरीन क्या कहते हैं, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। एक बात बिल्कुल तय है, अगर अल्लाह हमसे नाराज है दुनिया में कोई जाए बना नहीं और यकीनन नहीं है। एक तरफ सारी दुनिया के हालात हमारे खिलाफ खड़े हुए हैं और एक तरफ मुसलमान जुल्म करने को तैयार नहीं है। जितने बेनमाजी कल थे आज भी वही हैं, जितने झूठ बोलने वाले कल थे उनकी जुबानों में आज भी कोई लगाम लगाने वाला नहीं है। ये सारे हालात बनते हुए हैं और हम इस बात का रोना रो, हमारे पास सियासत नहीं है और हुकूमत नहीं है, दौलत नहीं है। सियासत और हुकूमत है, हम चाहते ही नहीं। हमने बहुत गौर से देखा अपने करीब में एक छोटे से प्रधानी या नगर पंचायत के चुनाव में मुस्लिम अक्सरियत में अपनी नाइत्तेफाकी की वजह से अपनी सीट खो देते हैं। बड़ी सीट की दावेदारी कोई बात हो गई है। अपने घर पे हम इत्तेफाक नहीं पैदा कर पा रहे, मुल्क चलाएंगे। ये हुक्मरानी का जब तक अपने घर से शुरू होगा और जो डिसिप्लिन होता है, जो शरीयत के जो कवानीन जो लागू और हमारे ऊपर आए होते हैं, पहले घर में पैदा कर लो उसको। बाप के जिम्मेदारी में बेटा है लेकिन बाप की मानने को तैयार नहीं है। बीवी बच्चे बिल्कुल सब आजाद होते जा रहे हैं और हम ख्वाब देख रहे हैं कि कोई अल्लाह की तरफ से कोई करिश्मा हो जाए, कोई ऐसा अजूबा आ जाए कि एकदम से काया पलट हो जाए और सब जो इस्लाम के दुश्मन है वो एकदम से इस्लाम के दोस्त बन जाए। ये अल्लाह का निज़ाम ही नहीं है। तो हम अपनी सारी सलाहियतों को आखिरी दर्जे तक थका देंगे, लगा देंगे अल्लाह के दरबार में और अल्लाह के सामने रो करके अपने सारे गुनाहों से जब तक तौबा नहीं करते, अल्लाह की रहमत गुनाहों के साथ नहीं हो सकती। गुनाह करते रहे फिर उस पर बजित खड़े रहे, उसके बाद अल्लाह की रहमत आ जाए और मतलब साहबे कराम वाली ये हमारा खाना ख्याल है, ये हमारा ख्वाब है, ये पूरा होने वाला नहीं है। इसलिए वक्त हो रहा है। हम आखिर में गुजारिश करते हैं कि अल्लाह ताला हमने जो बात कही है उस पर हमें भी और आप सबको भी अमल की तौफीक अता फरमाए और रमज़ान के जो थोड़े से अय्याम बचे हैं इनको बेहतर तरीके पर शरीयत के मुताबिक अल्लाह हम सबको इस्तेमाल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जो हज़रात अब तक सुन्नत न पढ़े हो पढ़ लें।